يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں کی جانے والی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج یقیناً مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. یہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے, روزے رکھتے رہے, قیام کرتے رہے, قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا. اللہ کا حکم تھا اور اس حکم پر عمل کیا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان عبادات کا انعام لینے کا وقت ہے. جس طریقے سے ایک طالب علم امتحان میں بیٹھتا ہے اور بڑی تیاری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو جس دن اس کا نتیجہ نکلے, رزلٹ اناؤنس ہو اور رزلٹ بہتر ہو, آپ اپنی عبادات کے متعلق بہتر جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ اعلان کرے کہ میرے بندے تو پاس ہو گیا ہے. جب طالب علم پاس ہو جائے اور نتیجہ بڑا اچھا ہو تو گھر کے اندر اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں تقریبات منعقد ہوتی ہیں, انعام سے نوازا جاتا ہے. وہ بچہ بھی خوش, اس کے والدین بھی خوش. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن نتیجے کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس میں ہماری تمام عبادات قبول اور منظور فرما کر ہمارے لیے عام معافی کا اعلان فرمائے. یہ عید تو اس کی ہے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے, عید تو اس کی ہے جس کی نمازیں قبول, جس کا قیام قبول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ہے اور آپ روٹی, سوکھی ہوئی روٹی ہے, زیتون کے ساتھ کھا رہے ہیں. کوئی آتا ہے اور آ کر آپ سے سوال کرتا ہے, امیر المومنین عید کے دن خوشی کے دن آپ کا یہ انداز, سوکھی روٹی ہے آپ کے ہاتھ میں اور زیتون کھا رہے ہیں. فرمایا عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بڑے اچھے کھانے تیار کیے جائیں, زیب و زینت اختیار کی جائے. ٹھیک ہے, اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے, لیکن فرمایا عید تو اس کی ہے کہ جس کے روزے قبول, عید تو اس کی ہے جس کی نمازیں قبول, عید تو اس کی ہے جس نے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں رمضان کا مہینہ گزارا ہے. فرمایا اس کے لیے عید ہے. اور وہ بندہ کہ جو رب کی نافرمانی کرتا رہا اس کے لیے کوئی عید نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر وہ دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے, فرمایا کہ وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. تو عید کا دن آج اس احساس کے طور پر منائیں گے,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی عبادت کی توفیق بخشی، اللہ صحت بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے توفیق عطا فرمائی کہ تیری عبادت کر کے بہت زیادہ کوشش کی، طاق راتوں کو قیام کیا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی جستجو تھی، یا اللہ یہ ساری چیزیں قبول اور منظور فرما۔ اور اس شکر کا اگلا طریقہ یہ ہے کہ رمضان جس انداز کے ساتھ گزرا ہے، شوال بھی اسی طریقے سے گزرنا چاہیے، دیگر مہینے بھی اسی انداز کے ساتھ گزرنے چاہیے، تب تو ہے رمضان کامیاب۔ اگر کوئی ملازم، اگر کوئی بندہ کسی جگہ جاب کرے، ڈیوٹی کرے اور مہینے کے بعد اس کو اس کی سیلری مل جائے اور ڈاکو لوٹ کر چلے جائیں تو وہ بڑا بدنصیب ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں، ایمان والوں، رمضان میں بڑی نیکیاں جمع کر لی ہیں اور ابلیس کی بڑی کوشش ہے کہ ان نیکیوں کو کسی طریقے سے ضائع کیا جائے، تو اس لیے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ نیکیوں کا ذخیرہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، نیکیوں کا ذخیرہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اسی اعمال کو لے کر چلیے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ روٹین بن گئی، نمازیں شوال میں بھی فرض ہیں، اسی طریقے سے ادا کریں گے، قیام اللیل کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، تو اس روٹین کو عام مہینوں میں بھی جاری رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غافلوں میں شمار نہیں ہوتا کہ جو دو رکعت قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غافلوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ قیام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لسٹ میں، فہرست میں اس کا شمار غافلوں میں ہوتا ہے، اور جس کو اللہ بھول جائے، جس کو اللہ بھلا دے، اس کو کون یاد رکھ سکتا ہے؟ تو اس روٹین کو بھی انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے۔ یہ نیکیوں کی حفاظت، یہ بڑا کام ہے، بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اس احساس کے ساتھ عید کا دن گزاریں گے۔ یہ دن ان لوگوں کا بھی احساس کروانے کی یاد دلاتا ہے کہ جو غریب ہیں، کہ جن کے اوپر بڑے بوجھ ہیں، معاشی طور پر بڑے مسائل ہیں، وہ اس انداز میں عید نہیں منا سکتے، نئے کپڑوں کا انتظام نہیں ہو سکا۔ وہ مظلوم مسلمان کہ جو پاکستان میں ہو، جو غزہ میں ہو، جو فلسطین میں ہو، جو کشمیر میں ہو، ان لوگوں کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عید کا درس ہے، بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کس کے لیے دعائیں؟ اپنے لیے دعائیں، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں۔ اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جا کر ان غریبوں کے گھروں میں جائیں اور اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست ان کے پاس جائیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے ساتھ ناراضگیاں ہیں، بڑا عرصہ بیت گیا، سال گزر گیا ہے، گھر میں آنا جانا بند ہے، او بھائی غلطی جس کی بھی ہو، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ناراض رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کو منانے کی کوشش کریں گے۔ کیا فرمایا کہ مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا عمل پہنچتا ہی نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے، بھائی سے ناراضگی ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے، ناراضگی چل رہی ہے، آنا جانا بند ہے، قطع تعلقی ہے، قطع کلامی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کو روک لو، جب تک صلح نہ ہو جائے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان رشتہ داروں کے پاس بھی جانا ہے، ان کو بھی منانا ہے۔ اور عید اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس میں وہ جو جائز تفریح، اس سے منع نہیں کیا۔ ہاں نافرمانی والا کام نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت والا کوئی کام نہ ہو، لیکن دوستوں میں جانا، دعوتیں کرنا، یہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ تو اس انداز کے ساتھ عید کا دن گزاریں گے اور بہت زیادہ اہتمام کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد اس شوال کو بھی رمضان جیسا بنا دے۔ اللہ اگلے مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہمارا دشمن ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ جس طریقے سے رمضان میں اللہ کی عبادت کی ہے، غیر رمضان میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جس طریقے سے رمضان میں روزے کی حالت میں کھانے پینے کی حلال اشیاء ہیں، کھا نہیں سکتے، اللہ کا حکم ہے، اس سے بچے ہوئے تھے، عام مہینوں میں حرام سے بچنا ہے، حرام سے بچنا۔ حرام کی کمائی جب آ جائے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے اور بال اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، جسم پر مٹی ہے، لباس پر مٹی ہے، کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو جاتا ہے مقام ابراہیم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یا رب یا رب، اے اللہ میری دعائیں قبول فرما، اے اللہ میری دعائیں قبول فرما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے، عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس انداز کے ساتھ ہماری بقیہ زندگی گزرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب حاصل کر سکیں گے۔ آخری بات، کوشش کریں، نیکیاں ہم نے جمع کر لی ہیں، ہم نے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔ ایسا نہ ہو وہ انسان بڑا بد نصیب ہوگا کہ رب کے پاس پہنچے اور اپنی ان نیکیوں کو تلاش کرتا پھرے، کہاں ہیں وہ نیکیاں، اور نیکیاں اس کو ملے نہ۔ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آئے گا، لیکن کیفیت یہ ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، زبان پر کنٹرول نہیں، کسی کا حق مار لیا، کسی کا مال کھا لیا حرام طریقے سے، حقوق پر ڈاکے۔ تو فرمایا جب ایسی چیزیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری نیکیاں اس کی اٹھا کر، لوگ لائن میں موجود ہیں، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کے بارے میں جھوٹ بول کر آپس میں لڑا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، لائن میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی نیکیاں اٹھا کر دیتے چلے جاؤ۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کہا جائے گا کہ لوگ ابھی موجود ہیں، ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ نیکیاں اس طرح بھی ضائع ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔